قرآن میں ابتدائے آفرینش کے حوالے سے علم کائنات کا ذکر ہے۔ جب خالق کائنات اللہ سبحانہ نے پہلے انسان کا جسم خاکی پیدا کیا تو اس کی تفصیل بتائی، پھر جب آدم علیہ السلام کو اشیاء کا علم سکھایا تو اس کی بھی تفصیل بیان کی۔ اللہ سبحانہ کا یہ علم اور عمل فزکس اور کیمسٹری ہے۔ تمام مذاہب و ادیان میں صرف اور صرف دین اسلام کو ہی یہ شرف خاص حاصل ہے کہ یہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے اور انسان کو دونوں جہانوں کی سعادتیں، خوشگواریاں اور خود انحصاریاں حاصل کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ یہ انسان کے مقام و مرتبہ کو بلند کرتے ہوئے اس کو عالم آب و خاک کی سب سے زیادہ معزز اور باوقار ہستی قرار دیتا ہے، اور دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھلائی اور اس کے حصول کو بھی ضروری بتاتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 70۔ اور ہم نے آدم کی اولاد کو یقیناً عزت بخشی اور انہیں بحر و بر میں سواریاں عطا کی، انہیں خورد و نوش کی عمدہ چیزوں سے نوازا اور بہت سی مخلوقات پر انہیں فضیلت دی۔ اب انسان کی کلی فضیلت اس کی علمی فضیلت ہے جو اس کے علاوہ کائنات کی کسی مخلوق کو عطا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں انسان کو علم سے افضل کیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَعِلْمِ آدم الْأَسْمَاءِ كُلَّهَا۔ اللہ سبحانہ نے حضرت آدم کو دنیا کی تمام چیزوں کے نام اور ان کے اثار و خواص سمجھا دیے تھے جن پر خلافت ارض کا دار و مدار ہے، اور آج کا انسان جس چیز کو علم سائنس یا نیچر کا علم کہتا ہے وہ یہی علم الاشیاء، قرآنی اصطلاح میں علم الاسماء ہے، جس کی تعلیم انسان کو روز اول سے ہی دے دی گئی تھی تاکہ یہ دنیا میں خود انحصاری اور خودداری حاصل کر کے عزت اور وقار کی زندگی گزر کرے، منگتا اور محتاج نہ رہے۔ قرآن کی روح سے خدا کی خالقیت اور ربوبیت کے نشانات کائنات کی ہر سطح پر موجود ہیں، جن کے عمیق مطالعہ کے بعد طبیعیاتی علوم، حیاتیاتی علوم، نفسیاتی علوم، عمرانی علوم وجود میں آتے ہیں۔ ارے اگر ہم ذرا بھی تدبر اور تفکر کریں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی علم خواہ اس کا تعلق سائنسی علوم فزکس، کیمسٹری، بیالوجی سے ہے، خواہ اس کا تعلق حیاتیاتی علوم بیالوجی، زولوجی، باٹنی سے ہے، خواہ اس کا تعلق فلکیاتی علوم اسٹرونومی سے ہے، خواہ اس کا تعلق تخلیق کائنات گائناکولوجی سے ہے، خواہ اس کا تعلق حیوانیات کے علوم، زرعی علوم، صنعتی علوم، عمرانی علوم، نفسیاتی علوم، معاشیاتی، سیاسیاتی، تاریخ اور فلسفہ سے ہے، قرآن کی دسترس سے باہر میں۔ مسلمانوں، قرآن کریم کہتا ہے کہ خدا سے صحیح معنوں میں ڈرنے والے وہی ہیں جو صاحب علم ہیں، اور صاحب علم وہ ہیں جو اس کائنات اور اس کی تخلیق اور اس کی قدرت پر غور کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت 190، سورہ فاطر آیت 28، سورہ انفال آیت 22 کے اعتبار سے علماء وہ لوگ ہیں جو عقل و بصیرت سے کام لیتے ہیں، جو کائنات کی پیدائش، دن رات کی گردش میں قوانین خداوندی کی ہماگیری دیکھتے ہیں، جو کائنات کی تخلیق و ترکیب پر غور کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے نزدیک علماء وہ لوگ ہیں جو اس حقیقت پر غور کرتے ہیں کہ بادلوں سے تو ایک جیسا پانی برستا ہے لیکن پھول پھل اس سے مختلف رنگوں میں پیدا ہوتے ہیں، جو اس بات پر تدبر کرتے ہیں کہ پہاڑوں کا مادہ تخلیق ایک ہے لیکن یہ تمام پہاڑ مختلف رنگ اور ساخت کے ہیں، کوئی سفید، کوئی سرخ، کوئی کالا ہے، جو یہ حقیقت جان کر لفظ جاتے ہیں کہ مادہ پیدائش ایک ہی ہے مگر انسان، حیوان، چرند، پرند، درند، آبی جانور مختلف شکلوں، رنگوں، جسموں اور مختلف عادتوں کے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے نزدیک علماء وہ لوگ ہیں جو یہ جان کر آج تک غوطۂ حیرت میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے سیارے اور ستارے کس حیرت انگیز نظم و ضبط سے رواں دواں، جو یہ جاننے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ ذرہ ایٹم میں اتنی توانائی ہے جس سے بنی نوع انسان کو کئی طرح کی آسودگیاں فراہم کی جا سکتی ہیں، جو یہ جان گئے ہیں کہ پانی کے قطرے میں ایک جوہر ہے جو زندگی کا سرچشمہ ہے۔ ارے قرآن مجید کے نزدیک علماء وہ لوگ ہیں جو یہ جان گئے ہیں کہ فولاد میں قوت بھی ہے اور فوائد بھی ہیں۔ قرآن مجید کے نزدیک علماء وہ لوگ ہیں جو یہ جان گئے ہیں کہ توانائی کا منبع سورج ہے اور اسی توانائی سے سولر انرجی حاصل کر کے دنیا کی بیشتر مشکلات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔
قرآن مجید کے نزدیک علماء وہ لوگ ہیں جو یہ جان گئے ہیں کہ درخت کے بیج میں ہی پتوں، ٹہنی اور پھل کا تمام نقشہ موجود ہوتا ہے، اور یہ بیج زمین، ہوا اور آفتاب سے غذا اور حرارت کیسے حاصل کرتا ہے۔ قرآن مجید کے نزدیک ہی تو علماء وہ لوگ ہیں جو یہ جان گئے ہیں کہ انسان کے اندر خودکار ڈرائیور، کلینر اور انجینئر موجود ہیں جو اس مشین کو بھی چلا رہے ہیں، اس کی صفائی بھی کر رہے ہیں، اندر کی توڑ پھوڑ کی مرمت بھی کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کے نزدیک علماء وہ لوگ ہیں جو یہ جان گئے ہیں کہ اللہ سبحانہ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی، حتیٰ کہ سبزیوں کے پتوں اور پھلوں کے چھلکوں میں بھی حیاتیات، وٹامنز، لحمیات، پروٹینز، نشاستہ، کاربوہائیڈریٹس اور دھاتیں، منرلز موجود ہیں جو انسان کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ مگر اس کے باوجود علم سائنس کے نام پر ہمارے بعض مذہبی علماء چیب جبی ہوتے ہیں کہ ان چیزوں کا اسلام سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو پھر آئیے ذرا دیکھیے کہ قرآن مجید علم سائنس کے بارے میں کیا فتویٰ صادر فرماتا ہے۔ سورہ فاطر آیت 27-28، کیا تو نے مشاہدہ نہیں کیا کہ اللہ نے بلندی سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے طرح طرح کے اور رنگ برنگے پھل نکالے، اور یہ پہاڑ بھی مختلف رنگوں کے، سفید، سرخ اور بہت سیاہ، ہر طرح کے ہیں۔ اسی طرح انسانوں، جانوروں اور چپاؤں کے رنگ بھی قسم ہر قسم کے ہیں۔ یقیناً اللہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 165۔ جو لوگ زمین اور اجرام فلکی کی تحقیق میں غور و فکر کرتے ہیں، رات دن کے ہیر پھیر اور ان کے اسرار معلوم کرتے ہیں، سمندری کشتیوں، جہازوں اور سامان تجارت کے فوائد پر نظر ڈالتے ہیں، بارش کے عجائبات، نباتات کے مظاہر، چپاؤں کی تخلیق، ہواؤں کے ضوابط کا علم حاصل کرتے ہیں، اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آسمان میں بادل کس طرح جمع ہوتے ہیں اور بارش کیسے ہوتی ہے، اس میں سورج کی کار فرمائیاں کیا ہیں اور وہ بارش پر کیا کیا اثر ڈالتی ہے۔ غرض ان تمام چیزوں کی حقیقت و ماہیت اور ان کے اسرار اور فوائد جاننے، ان پر غور و فکر کرنے والے ہیں، وہی عقل مند لوگ ہیں۔ ان آیات میں تحقیق اور مشاہدہ کے اشارات ہیں۔ تحقیق اور مشاہدہ سے ہی علم پیدا ہوتا ہے، اور یہی تحقیق و مشاہدہ کا علم ہے جسے علم سائنس کہتے ہیں۔ کاش یہ مبلغین و مفسرین اس حقیقت کو سمجھیں کہ عربی زبان میں سائنس کے لیے العلم کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس سے مراد وہ علم ہے جو مشاہدہ، تجربہ اور غور و فکر سے حاصل ہو۔ سائنس کائنات کی قدرتی طاقتوں سے آگاہی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ سائنس کائنات کے سربستہ رازوں پر غور و فکر کرنے اور ان سے حتمی نتیجہ تک پہنچنے میں مدد دیتی ہے۔ سائنس نام ہے اشیاء عالم کے منظم مطالعہ کا، قوانین فطرت کے عمل پیرا ہونے کا، رازہائے قدرت اور چھپے ہوئے خزانوں کے پتہ لگانے کا۔ پھر سائنس اور ٹیکنالوجی ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ کسی چیز کے بارے میں یقینی علم حاصل کرنے کو سائنس، اور اس چیز سے عملاً استفادہ اور فائدہ حاصل کرنے کو ہم ٹیکنالوجی کہہ دیتے ہیں۔ مسلمانوں، قرآن کی ایسی آیات ایک طرف وجود باری تعالیٰ کے لیے تمام حجت ہیں، تو دوسری طرف انسان کو تسخیر کائنات کی طرف راغب کرتی ہیں، لیکن انسان کے سر میں مغز اور مغز میں سوچ کا مادہ ہونا چاہیے۔ قرآن اشیاء عالم کا علم اور اشیاء عالم کے فوائد سے استفادہ، ان دونوں کاموں کے لیے ابھارتا ہے۔ سورہ لقمان آیت 20، کیا تم نے مشاہدہ نہیں کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین اور اجرام اسماوی کی تمام چیزوں کو مسخر کر دیا ہے اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کا پہلا ٹکڑا یقینی علم سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے سائنس ہے۔ دوسرا ٹکڑا نعمتوں کے حصول کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس کا تعلق ٹیکنالوجی سے ہے۔ آیت میں آپ نے دیکھا اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ زمین و آسمان کی چیزوں میں ظاہری اور باطنی دونوں نعمتوں کا ذکر ہے۔
اب جیسا کہ سورج ہر روز قانون قدرت کے مطابق ایک خاص پروگرام لے کے طلوع ہوتا ہے پھر غروب ہو جاتا ہے، ایک خاص مقدار میں انسانوں کو روشنی اور تپش پہنچاتا ہے جس سے انسانی زندگی، انسانی خوراک اور ہم انسانوں کا سونا جاگنا وابستہ ہے۔ اس لحاظ سے سورج اللہ سبحانہ کی ظاہری نعمت ہے، یہ سب انسانوں کے لیے یکساں ہے۔ اب اگر کوئی خدا کی دی عقل و حکمت سے علوم و فنون کی تعلیم حاصل کر کے تدبر اور تفکر، جد و جہد اور محنت شاقہ کے بعد اس سے سولر انرجی، شمسی توانائی بھی حاصل کر لے اور اسے اپنے استعمال میں لے آئے تو یہ اس کے لیے اللہ سبحانہ کی باطنی نعمت ہے۔ یہ نعمت مسلمانوں مگر صرف اسے ملے گی جو اس کو حاصل کرنے کے لیے کائناتی علوم اور تکنیکی طریقے اختیار کرنے کی تگ و دو کرے گا۔ اسی طرح سمندر بنی نوع انسان کے لیے گوشت اور پانی کا عظیم ذخیرہ تو ہے، اور یہ سمندر اللہ سبحانہ کی ظاہری نعمت ہے، مگر اس سمندر کے اندر لال و مرجان دہاتے اور پٹرول بھی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ کی باطنی نعمتیں ہیں۔ یہ نعمتیں وہی لوگ پاتے ہیں جو علم کائنات اور ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے شب و روز مصروف کار ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام ظاہری اور پوشیدہ نعمتیں انسان کے خدمت گاروں کے روپ میں اپنے تسخیری فرائض انجام دینے کے لیے تیار کھڑی۔ اب انسان کا کام ہے کہ وہ اپنی عقل و دانش سے کام لے کر ان خدام فطرت سے اپنی معاشی ضروریات اور تمدنی مسائل و مشکلات کا حل تلاش کرے۔ ارے اسی کا نام تو صنعت و حرفت اور ٹیکنالوجی ہے۔ پھر سورہ الحدید کی ایک آیت کریمہ میں ہے کہ ہم نے لوہا پیدا کیا اور اس میں بہت سے فوائد ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب انسان کا یہ راز جان لینا کہ لوہے میں انسان کے لیے فوائد ہیں، اس میں انسانی حفاظت کے پہلو ہیں۔ اب وہ فوائد اور پہلو کیا کیا اور کس کس طرح ہیں، یہ سب معلوم کرنے کا علم سائنس ہے۔ اب اس لوہے کی مشینری اور انڈسٹری بنا کر اس کو استعمال میں لانا ٹیکنالوجی ہے۔ سورہ جاشیہ آیت 13 ارشاد ہوتا ہے ہم نے زمین و آسمان کی تمام چیزیں تمہارے کام میں لگا دی، اور اس بات میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سے دلائل موجود ہیں۔ اب یہ آیت بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ زمین و آسمان کی تمام چیزیں انسان کی خدمت پر مامور کر دی گئی ہیں، گویا چاند، سورج، پہاڑ، سمندر اور ہوائیں جو مخلوقات خدا ہیں انسان کے لیے ہر وقت فرش راہ ہیں۔ دوسری طرف یہ نعمتیں اللہ سبحانہ کی سچائی کی دلیل اور اللہ سبحانہ کی قدرت کاملہ کا ثبوت ہیں، بشرطے کہ انسان ان میں غور و فکر کرے۔ مسلمانوں، کلام پاک نے ایک نہیں درجنوں بار واضح کیا ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی پیدا کیا گیا ہے وہ بیکار اور عبث نہیں، بلکہ اس میں سراسر انسان کی بھلائی ہے۔ مگر علماء صاحبان کی سٹیٹمنٹ کے مطابق یہ سب بیکار اور عبث ہے۔ استغفر اللہ۔